تاریخ سبق دیتی ہے۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ حملہ عین اس زمانے میں ہوا جب کہ مسلمانوں نے یورپ کی صلیبی اقوام پر فتح حاصل کی تھی اور شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے تحت اپنی فوجی برتری کی شاندار روایات قائم کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے صرف 25 سال بعد تاتاری قبائل کو کیسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ مسلم سلطنت پر حملہ کر دیں؟ اس کا راز مسلمانوں کا آپس کا اختلاف تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں خلیفہ ناصر الدین اللہ کی حکومت تھی۔ خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ خوارزم شاہ اگرچہ ایک آزاد حکمراں تھا، تاہم آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا اور اس کے ملک میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے ذہن میں بغاوت کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے 615 ہجری میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھنا بند کر دیا اور اپنی سلطنت کو دریائے دجلہ تک وسیع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ اس پر برہم ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی فوجی کارروائی کرنے کے موقف میں نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی ہوشیاری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہم عصر مورخ کامل بن اسیر نے لکھا ہے کہ اس نے یہ تدبیر کی کہ چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو خوارزم شاہ کے خلاف اکسا دیا۔ یہ وحشی قبائل چنگیز خان کی قیادت میں اپنے علاقے سے نکلے اور خوارزم شاہ کی سلطنت خراسان میں گھس آئے۔ خوارزم شاہ نے مقابلے میں شکست کھائی۔ وہ بھاگ کر طبرستان چلا گیا، جہاں 617 ہجری میں کسمہ پرسی کی حالت میں مر گیا۔ خراسان اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد وہ بغداد کی طرف بڑھے اور خود خلیفہ ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کو اگرچہ فوری طور پر بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، تاہم سلطنت بغداد پر تاتاریوں کے مسلسل حملے نے خلیفہ ناصر الدین اللہ کو اتنا پریشان کیا کہ اس کو سخت قسم کی پیچش ہو گئی، جو مدت تک جاری رہی، یہاں تک کہ خلیفہ نہایت کمزور ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ اسی اندھے پن کی حالت میں 622 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دو مسلم قائدین جو ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانا چاہتے تھے،